کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ نجومی نے ان دونوں کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری شادی تو ہو جائے گی، مگر آنے والی پریشانیوں کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ وہ بہت زیادہ سخت ہوں گی۔ باقی آگے تم دونوں کا فیصلہ۔ سائمہ اور ارشد یہ بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ یہ دونوں ایک گاؤں میں رہتے تھے اور وہیں ان کی محبت ہوئی، مگر ان کے خاندان آپس میں ایک بہت پرانی دشمنی کی وجہ سے میل ملاپ نہیں رکھتے تھے۔ سائمہ نے کہا، ارشد، اب تم کیا سوچتے ہو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارشد بھی گہری سوچ میں تھا۔ اس نے کہا، سائمہ، اللہ بہتر کرے گا، ہم نے اپنے طور پہ جو معلوم کرنا تھا وہ کر لیا۔ میں اپنے ابا جان سے بات کرتا ہوں، اگر کوئی سبیل بنی تو تمہاری طرف رشتہ بھیجتا ہوں۔ دونوں کی یہ محبت بچپن کی تھی، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور جوانی کی محبت کہتے ہیں اندھی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتی۔ ارشد نے جب ابا جان سے بات کی تو اس کے والد نے اسے سخت لہجے میں منع کر دیا کہ ہم اس خاندان میں شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے۔ اس نے سائمہ سے کہا کہ معاملہ تو ہمارے گھر والوں کے بس میں نہیں۔ ارشد نے اسے ایک تجویز دی کہ کیوں نہ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں۔ سائمہ پہلے ہچکچائی، گھبرائی، مگر جب اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو اس کا نہ کوئی بھائی تھا، نہ بہن تھی، اور نہ ماں باپ تھے۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی اور اپنے ماموں کے پاس رہا کرتی تھی۔ تو اس نے کہا، ارشد، جیسے تمہیں مناسب لگے کر لو۔ ان لوگوں نے کچھ دنوں کے بعد کورٹ میرج کر لی تو گاؤں میں پنچایت کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے انہیں گاؤں سے بے دخل کر دیا۔ انہوں نے گاؤں کے باہر ہی ایک مکان لیا اور اس میں رہنے لگے۔ اب کچھ وقت گزرا تھا تو ارشد نے کہا کہ ایسے گزارا مشکل ہے، کیوں نہ میں کچھ کام کاج کرتا ہوں تاکہ گھر کا گزر بسر ہو سکے۔ وہ مختلف کھیتوں میں کام کرنے لگ گیا۔ جہاں انہوں نے گھر لیا تھا اس کے پاس ایک بیری کا درخت تھا۔ گرمیوں میں اکثر یہ بیری کے درخت کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے اور وہیں چارپائیاں بچھاتے تھے۔ دوپہر میں بھی اکثر وہیں کھانا کھاتے۔ بیری کا درخت وہ بہت پرانا تھا اور یہ گاؤں سے بھی کافی باہر رہ رہے تھے۔ یہ مکان اصل میں ارشد کے بڑے بھائی نے ان پہ ترس کھا کر ان کو دے دیا تھا تاکہ چھوٹا بھائی کہیں در بدر نہ ہو۔ اپنے والد کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو مل تو نہ پاتا، مگر جو اس سے ہو بنا اس نے وہ کیا۔ کچھ سال گزر گئے، سائمہ کی اولاد نہ ہوئی تو سائمہ نے ارشد سے کہا کہ مجھے کسی شہر میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ کہ مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ارشد نے کچھ وقت نکالا اور اپنی پیاری بیوی کو لے کر شہر گیا۔ وہاں اس کا علاج کروانے کی غرض سے اس نے ڈاکٹر سے مشورے کیے تو اسے پتہ لگا اس پہ کافی اخراجات آئیں گے۔ تو سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں، کس سے پیسہ مانگوں؟ والدین تو میری مدد کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ یہ لوگ واپس گھر آئے اور سارے معاملات سائمہ کو بھی پتہ تھے۔ کچھ دن افسردگی میں ان کے گزر گئے۔ ایک رات سائمہ نے
ایسے سوتے ہوئے اچانک عجیب سا کچھ خواب دیکھا، وہ بڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ارشد کو اٹھایا۔ سائمہ کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھی اور وہ پسینے میں بالکل تر تھی۔ ارشد نے کہا، خیریت سائمہ، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے کچھ عجیب سا خواب دیکھا ہے، جیسے ہمارے گھر میں کچھ بدروئے ہیں، کچھ سایہ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ ارشد نے اسے کہا، سائمہ یہ تمہارا وہم ہے، تم اسے درگزر کرو اور سو جاؤ۔ اس رات سائمہ نے بہت کوشش کی مگر سو نہ پائی۔ کمرے کی کھڑکی سے بیری کا درخت صاف نظر آتا تھا۔ اسے اس درخت پہ کچھ عجیب سا آج محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس درخت پہ کچھ ہے۔ خیر، صبح ہوئی، بات آئی گئی ہو گئی۔ ارشد نے کافی بھاگ دوڑ کی پیسوں کے لیے، پیسوں کا بندوبست نہ ہوا۔ اس نے کہا، سائمہ ایک ہی حل ہے، ہم یہ مکان بیچ دیتے ہیں اور کسی بڑے شہر میں جا کے علاج کرواتے ہیں۔ کافی سال گزر چکے تھے، اولاد کی محرومی ایک عورت اچھی طرح جانتی ہے۔ اس نے ارشد کو کہا، چلو ٹھیک ہے۔ ارشد اسے لے کے لاہور چلا گیا، مکان بیچ دیا، جو پیسے آئے وہ علاج میں لگا دیے، مگر پھر بھی ان کے یہاں اولاد نہ ہوئی۔ اب عمر کا وہ حصہ شروع ہونے والا تھا جس میں بڑھاپا دستک دیتا ہے۔ ان کی شادی کو 30 سال ہو چکے تھے اور معاملات خراب تھے۔ ارشد لاہور میں ہی ایک کرائے کے مکان میں رہتا اور رکشہ چلاتا۔ کسی کا رکشہ تھا، اس سے جو دیہڑی بنتی دونوں میاں بیوی گزر بسر کرتے۔ حالات پھر بھی نہیں سنور رہے تھے۔ سائمہ اکثر بیمار رہنے لگ جاتی اور ارشد نے محسوس کیا کہ جیسے سائمہ پہ کچھ برے اثرات ہیں۔ یہ چیزیں اسے اپنے ایک دو دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کراچی عبداللہ شاہ غازی جانے کو کہا۔ ارشد نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور سفر کا سامان باندھا اور جو جمع پونجی تھی وہ لگا کر یہ کراچی شہر آ گیا۔ وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی، چادر چڑھائی اور اللہ سے دعا کی۔ وہاں عجیب و رنگ انہوں نے دیکھا۔ وہ اتنے بڑے شہر میں پہلی دفعہ آئے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی بندوبست تھا۔ مزار کی سیڑھیاں اترتے ہوئے دونوں اسی سوچ میں تھے کہ اب کہاں جائیں گے۔ حالات کی دربدری بہت سخت تھی اور جیب میں ایک ٹکا بھی نہ تھا۔ نیچے آتے ہوئے انہیں ایک سوٹ بوٹ میں شخص ملا۔ انہوں نے غور کیا کہ وہ ان کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ تو ارشد نے کہا، بھائی صاحب خیریت، آپ ہمیں اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا، بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں ایک سیٹ کے پاس ملازم ہوں، اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کراچی میں یا کچھ علاقوں میں مستحق لوگ نظر آئے ان کی مدد کی جائے۔ تو میں اسی وجہ سے آپ لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ آیا آپ مدد کے مستحق ہیں یا نہیں۔ ارشد نے اسے اپنی تمام کہانی سنائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ 30 سال تم لوگوں نے کم پسری کی زندگی گزار ڈالی۔ اس نے کہا، میرے ساتھ چلیں، میرے جو مالک ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور وہ آپ کا معاملہ بھی دیکھیں گے۔ ارشد نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بیچاری کیا کہہ سکتی تھی، سر میں چاندی کے بال آ چکے تھے۔ ارشد اس کی خاموشی کو اس کی حامی سمجھ کے اسے ساتھ دے کر چل پڑا۔ بڑا سا بنگلہ تھا۔ وہ شخص پہلے اندر داخل ہوا، پھر انہیں اندر بلایا، ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بارعیش، ایک بزرگ شخص جس کے چہرے پہ بڑا نور تھا، وہ داخل ہوا۔ ان لوگوں نے اسے سلام کیا، اسے سلام کا جواب دیا اور انہیں بیٹھنے کو کہا۔ اصل میں ایک کراچی کے مشہور ڈاکٹر تھے
جو نفسیات میں بھی ماہر تھے اور دوسری بیماریوں کا بھی علاج کرتے تھے، مگر ان کا ایک خفیہ پہلو یہ بھی تھا کہ یہ روحانیت کو بھی جانتے تھے۔ انہوں نے ارشد کی کہانی اس کی زبانی سنی تو کافی پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ٹیسٹ اپنے کروانے کے لیے میرے فلاں کلینک پہ چلے جائیں، وہاں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، اور اس کے بعد آپ دوبارہ میرے پاس آئیں۔ ارشد دوسرے دن اس کلینک پہنچا، اپنے اور اپنی بیوی کے ٹیسٹ کروائے اور واپس دوسرے دن ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں اپنے ہی بنگلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا تھا اور کچھ جیب خرچ بھی دیا تھا، اس لیے انہیں کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے سب کچھ دیکھنے کے بعد کہا کہ ارشد تم میرے ساتھ باہر آؤ، تو اسے باہر لے گیا اور کہا بیٹا بات کچھ یوں ہے کہ نہ تمہارے میں نقص ہے نہ تمہاری بیوی میں نقص ہے، مگر تم پہ اور تمہاری بیوی پہ آسیبی سایہ ہے، اب مجھے نہیں معلوم یہ کب سے ہے۔ ارشد نے جب اسے اپنے گاؤں اور اس مکان اور اس بیری کے درخت کا ذکر کیا تو اس نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، وقت تو اب ہاتھ سے نکل گیا۔ اس بیری کے درخت پہ جنات کا بسیرا تھا، اور جب تم لوگ وہاں شفٹ ہوئے تو اسی وقت یا اسی دور میں وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے تمہاری بیوی اور تمہارے پہ یہ بد اثرات آئے۔ اب اس کے بارے میں تم لوگوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ارشد کافی پریشان ہو گیا کہ پوری زندگی محبت کی زندگی گزارنے میں حاصل کچھ نہ ہوا، سائمہ بے اولاد رہ گئی اور ہمارے پہ ابھی بھی آسیب ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے اثرات تو آپ پہ رہیں گے، اور میں تمہیں ایک بری خبر سناتا ہوں کہ تمہاری بیوی کچھ عرصے بعد شاید پاگل ہو جائے، کیونکہ یہ بد اثرات اب اس کی زندگی سے نکلنا مشکل ہے۔ ارشد خاموش ہو گیا، کافی پریشان تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ارشد میں تمہاری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں چھوٹا سا ایک مکان لے دیتا ہوں، اور تم رکشا کے ڈرائیور ہو، ایک رکشا تمہیں خرید دیتا ہوں، تم اپنا گزر بسر کرو اور باقی اللہ پر چھوڑو۔ ارشد کافی پریشان، اسی حالت میں وہ اسی کمرے میں آ گیا جو ڈاکٹر صاحب نے دیا ہوا تھا۔ اس نے سائمہ سے کوئی بات نہ کی۔ اس نے کہا کہ صبح ہم فلاں جگہ ایک نئے مکان میں جا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمیں رکشا بھی دے رہے ہیں، ہم وہاں سے خوشی زندگی گزار لیں گے۔ ارشد اپنی بیوی کو لے کر اس مکان میں آ گیا اور روز رکشے پہ مزدوری کرتا اور جو پیسے بنتے اس سے اچھا گھر چلاتا۔ آنے والے 2 سالوں میں ہی سائمہ کو پاگل پن کے جھٹکے لگنا شروع ہوئے اور وہ تقریباً پاگل ہو ہی گئی۔ اب ارشد کام پر جاتا یا اس کی دیکھ بھال کرتا، یہ بڑا چیلنج تھا اس کے لیے اور بہت بڑی پریشانی تھی۔ ارشد کی بھی داڑھی سفید ہو چکی تھی، حالانکہ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ ایک ایسی لڑکی جس کو میں نے پیار کیا، محبت کی، مگر ایک مشقت میرے سر پڑ گئی، آج میں اسے چھوڑ دیتا ہوں تو یہ کہاں جائے گی؟ کافی دن ایسی سوچ بچار میں گزر گئے۔ آخر ارشد نے پھر ایک فیصلہ کیا، وہ بڑا دردناک فیصلہ تھا۔ اگر یہ کسی شخص کے ساتھ ہو تو وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کتنی ہی اذیت ناک کیفیت ہوگی۔ ارشد اب روز رکشا نکالتا، اگلی سیٹ پر اپنی بیوی کو ساتھ بٹھاتا اور سواریاں اٹھاتا اور روزی کماتا۔ یہی اس کی زندگی کا اختتام تھا اور یہی اس کا نصیب تھا۔
وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفا کر رہا تھا، اور یہ لازوال ایک وفا کی کہانی تھی جس میں اس نے اپنی بیوی کو تنہا نہ چھوڑا، اپنے حالات سے سمجھوتا کیا اور باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔